کبھی کبھی تاریخ میں کچھ سال ایسے آتے ہیں جو صرف کیلنڈر پر ایک تاریخ نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایک پوری تبدیلی کی علامت بن جاتے ہیں۔ اور ماخذ کے مطابق 2026 بالکل ایسا ہی ایک سال ہے۔ ایک ایسا سال جو اپنے ساتھ طوفان، زلزلے اور ایک بڑے انقلاب کی خبریں لے کر دنیا کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ تو یہاں سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے کہ کیا 900 سال پرانی پیشگوئیاں واقعی ہمارے آنے والے کل کی خبر دے سکتی ہیں؟ آئیے آج کے اس تجزیے میں اسی دعوے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ان ساری پیشگوئیوں کے پیچھے جو شخصیت ہیں وہ ہیں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی، اور انہوں نے خود یہ واضح کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ رہا ہوں، زمانے کی حالت دیکھ رہا ہوں، یہ باتیں میں علم نجوم کے ذریعے سے نہیں بلکہ ذات باری تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر منکشف ہو رہی ہیں۔ یعنی یہ کوئی علم نجوم یا حساب کتاب نہیں بلکہ ایک الہامی دعویٰ ہے۔ تو آخر یہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی تھے کون؟ ماخذ بتاتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں جنہیں اللہ کی طرف سے مستقبل میں جھانکنے کا ایک خاص علم عطا کیا گیا تھا۔ اب دیکھیے، کسی بھی پیشگوئی پر اعتبار کرنے سے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کہنے والے کا ٹریک ریکارڈ کیسا ہے، اور ماخذ کے مطابق ان کی ماضی کی کئی پیشگوئیاں حرف بحرف سچ ثابت ہوئیں، جیسے تیمور شاہ کا عروج، گرو نانک کی آمد اور سکھ قوم کا اثر و رسوخ، اور پھر ہندوستان پر انگریزوں کی ٹھیک 100 سالہ حکومت کی خبر۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ یہ سب کچھ بالکل ویسا ہی ہوا۔ تو چلیں اب سیدھا چلتے ہیں 2026 کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ عالمی سطح پر کیا کچھ ہونے کی بات کی گئی ہے۔ ایک ایسی دنیا جو اوپر سے تو شاید پرسکون لگے، لیکن اندر ہی اندر ایک آتش فشاں کی طرح پھٹنے کے قریب ہے۔ اعداد کے ایک خاص صوفیانہ علم جسے علم جعفر کہتے ہیں، اس کی روشنی میں 2026 کو سورج کا سال کہا جا رہا ہے، یعنی ایک نئی شروعات کا سال۔ اب دیکھیں، اس کی پہلی تاریخ، پہلا مہینہ اور اس کے اپنے اعداد کا جو مجموعہ ہے وہ سب ایک کے ہندسے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جو خود ایک نئے دور کے آغاز کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ایک بہت بڑی وارننگ ہے۔ ماخذ خبردار کرتا ہے کہ اس سال دنیا میں جو امن نظر آئے گا وہ صرف ایک دکھاوا ہوگا۔ بظاہر تو صلح صفائی کی باتیں ہوں گی، لیکن اندر ہی اندر آگ بھڑکتی رہے گی اور گہرے تنازعات سطح کے نیچے سلگ رہے ہوں گے۔ پھر کچھ بڑی عالمی تبدیلیوں کی بات کی گئی ہے، جیسا کہ چین کی تجارت پوری دنیا پر چھا جائے گی، امریکہ کا عالمی اثر و رسوخ کمزور پڑ جائے گا، 4 اسلامی ملکوں کا ایک علاقائی جھگڑا بڑھ کر پوری دنیا کو جنگ کی لپیٹ میں لے سکتا ہے، ڈالر کو چیلنج کرنے کے لیے ایک نئی عالمی کرنسی سامنے آئے گی، اور ڈیجیٹل کرنسی کا لین دین بہت عام ہو جائے گا۔ اور معاملہ یہیں ختم نہیں ہوتا، بلکہ قدرتی آفات میں بھی شدید اضافے کی خبر دی گئی ہے۔ ماخذ کے مطابق زلزلے، سیلاب اور خشک سالی جیسی آفاتوں کی تعداد اور شدت دونوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ اب دنیا سے ہٹ کر ذرا اپنے خطے یعنی برصغیر کی طرف آتے ہیں، جہاں پاکستان اور ہندوستان کے لیے کچھ بہت خاص اور تفصیلی پیشگوئیاں کی گئی ہیں۔ ہندوستان کے لیے ماخذ بتاتا ہے کہ یہ سال 3 بڑے سیاستدانوں اور 4 بڑے فلمی اداکاروں کے لیے بیماری یا موت کا پیغام لا سکتا ہے۔ ایک طرف معیشت تو ترقی کرے گی، لیکن دوسری طرف مذہبی اختلافات میں بھی شدید اضافہ ہوگا، اور پیشگوئی کے الفاظ ہیں کہ نادان حکام احمقانہ احکام جاری کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کی، جس کے لیے یہ سال بہت ہی کہہ لیں کہ اتار چڑھاؤ والا بتایا گیا ہے۔ 4 بڑے سیاستدانوں کو بیماری یا موت کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ ایک علامتی ذکر ہے شیر کا، جو پورے ملک پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کی کوشش کرے گا، اور خدشہ ہے کہ ایک بڑا شہر مقتل گاہ بن جائے گا۔ لیکن اسی کے ساتھ ایک بہت بڑی امید کی کرن بھی ہے۔ 3 بڑے قدرتی ذخائر کی دریافت ملک کو معاشی طور پر مستحکم کر سکتی ہیں۔ اب ذرا ایک اور بہت ہی اہم پہلو کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے ٹیکنالوجی، سچائی اور دھوکے کا معاملہ، جسے فریب کا دور بھی کہا گیا ہے۔ شاید ان تمام پیشگوئیوں میں سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا AI کے بارے میں ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ AI خود مختار ہونا شروع ہو جائے گی اور آگے چل کر انسانوں پر حکومت کرے گی۔ اور دیکھیے، کتنی حیرت کی بات ہے کہ صدیوں پرانی یہ پیشگوئی آج کے دور کی ڈیپ فیک ٹیکنالوجی سے کیسے جڑتی ہے۔ ماخذ واضح طور پر خبردار کرتا ہے، جھوٹی ویڈیوز اور جھوٹی آڈیوز بنائی جائیں گی، ایک دوسرے کو بلیک میل کیا جائے گا، اس لیے
ویڈیو کالز اور وائس میسیجز میں احتیاط کریں۔ معاشرتی سطح پر بھی اقدار کے ٹوٹنے کی ایک بہت ہی تشویشناک تصویر کھینچی گئی ہے، جیسے حلال اور حرام کی تمیز کا مٹ جانا، بے پردگی کا عام ہونا، طلاق کی شرح کا ریکارڈ حد تک بڑھ جانا، خاندانی نظام کا بکھرنا اور اسکرین کے زیادہ استعمال کی وجہ سے ذہنی بیماریوں میں اضافہ، یہاں تک کہ علم کی قدر میں کمی کی بھی بات کی گئی ہے۔ اچھا، اب اتنی ساری پریشان کن باتیں سننے کے بعد سوال یہ ہے کہ تو پھر کرنا کیا ہے؟ خوش قسمتی سے ماخذ اس طوفانی وقت سے گزرنے کے لیے کچھ عملی اور روحانی رہنمائی بھی فراہم کرتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی اور اہم چیز ہے صدقہ، یعنی خیرات۔ اسے آنے والی مشکلات کے خلاف ایک طرح کی روحانی ڈھال کے طور پر تجویز کیا گیا ہے، اور اس سال کے لیے خاص طور پر 5 چیزوں کا صدقہ بتایا گیا ہے جو کوئی بھی اپنی حیثیت کے مطابق دے سکتا ہے۔ ان میں شامل ہیں پوری مچھلی، پیلی گندم یا دال، سبزیاں، گوشت اور سفید چاول یا آٹا کسی مستحق کو دینا۔ صدقے کے علاوہ اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے بھی ایک مکمل لائف سٹائل اپنانے کی بات کی گئی ہے، جس میں روحانی عبادات، اچھی خوراک، اسکرین کا استعمال کم کرنا، باقاعدہ ورزش اور صبح جلدی اٹھنا شامل ہے۔ اور ان تمام انتباہات اور مشکلات کے باوجود آخر میں امید کا ایک بہت ہی مضبوط پیغام دیا گیا ہے۔ ماخذ یاد دلاتا ہے کہ مشکلات کے بعد آسانیاں آتی ہیں، تاریکی کے بعد روشنی آتی ہے اور ظلم کے بعد انصاف کا دور آتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے ہے کہ یہ سب کچھ آنے والے مستقبل کے لیے ایک انتباہ ہے، یا یہ صرف ہمارے اپنے دور کے ڈر اور خدشات کا ایک آئینہ؟ اس کا فیصلہ ہر کوئی اپنے طور پر کر سکتا ہے۔